بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں اپنے چینل اسلامک ہادی امین میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ پر برکتیں اور رحمتیں بارش کی طرح برسے۔ تو ناظرین، اب جو 15 شعبان کی رات آ رہی ہے وہ ہے شب برات کی رات۔ اس میں اللہ اپنی شایان شان آسمان زمین کے اوپر جلوہ افروز ہوتا ہے اور صدا دیتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی دنیا مانگنے والا میں اس کو دنیا عطا کر دوں، ہے کوئی آخرت مانگنے والا میں اس کو آخرت عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی شفا مانگنے والا میں اس کو صحت عطا کر دوں، ہے کوئی بدحالی سے نکلنے والا میں اس کو خوشحال کر دوں، میں اس کی جھولیوں کو بھر دوں اور کشادہ رزق عطا کر دوں۔ یہ وہ رات ہے، اس رات میں ہم جو مانگیں گے اللہ رب العزت ہمیں عطا کر دے گا۔ یہ شب برات کی رات نماز مغرب سے شروع ہوتی ہے اور صبح نماز فجر تک اس رات کی برکات رہتی ہے۔ یہ کوئی مختصر سی گھڑی نہیں ہے، یہ گھنٹوں کا وقت ہے۔ ہم کسی ٹائم بھی عبادت کر سکتے ہیں، چاہے تہجد کا وقت ہو، چاہے عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہو، چاہے مغرب کی نماز کے بعد کا وقت ہو۔ جو مانگنا ہے مانگ سکتے ہیں۔ ہم نے صرف 3 اعمال کرنے ہیں، ان کا فیض آپ کو پورے سال ملتا رہے گا۔ پہلا عمل ہم نے یہ کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے قبرستان جانا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے اور ان کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ اور خواتین اپنے عزیز و اقراب کے لیے گھر میں ہی 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر دیں اور یہ دعا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ شب برات کی رات 300 دروازے اللہ بخشش کے اور رحمت کے وہ کھولتا ہے جو سال بھر نہیں کھلتے۔ جس نے 15 شعبان کی رات کو 12 شعبان نماز نفل اس طریقے سے پڑھی کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جب وہ پڑھ کر فارغ ہوگا اللہ رب العزت اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور مالی تنگ دستی بھی ختم کر دے گا۔ اس رات ہم نے قرآن کی تلاوت کا احترام کرنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے درود پڑھنا ہے، خوب درود پڑھنا ہے، خوب استغفار کریں اور اپنے والدین کے لیے سب کے لیے دعائیں کرنا اس رات کو سنت ہے۔ عشاء کے بعد آپ نے نوافل، ذکر، تسبیحات اور اذکار اور پھر اللہ سے مانگیں۔ ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، جتنا آسانی ہے آپ 1 گھڑی بھی جاگ لیں گے تو انشاءاللہ ذاکرین میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ اور آپ نے 14 اور 15 تاریخ کا روزہ بھی ضرور رکھنا ہے۔ تمام بندشیں اور تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، مالی تنگ دستی ہے، رزق کی رکاوٹیں ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، 15 شعبان کی رات کو قیمتی بنائیے۔ آپ نے 15 شعبان کی رات سورہ اخلاص کا ورد بھی رکھنا ہے اور سورہ اخلاص کا عمل بھی کرنا ہے۔ یہ سورہ اخلاص کا عمل خاص طور پر رزق کی خوشحالی کے لیے ہے۔ جو مالی تنگ دستی ہے یا کوئی قرضہ ہے جو
جو اتر نہیں رہا، تو آپ نے یہ سورہ اخلاص کا عمل خاص طور پر 15 شعبان کی رات کو کرنا ہے۔ اس عمل کو میں تفصیل سے بتاتی ہوں، آپ غور سے سنیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے یہ عمل درود پاک کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ درود پاک آپ درود ابراہیم پڑھ لیں یا پھر یہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ درود شریف آپ نے 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ پھر آپ نے 2 تسبیح 100 دانوں والی پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی 200 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ایسے پڑھنی ہے آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے ایک دانہ گرانا ہے، یہ ایک ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 2 تسبیح پڑھنی ہے، ایسے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر 2 تسبیح یعنی 200 بار سورہ اخلاص اور بسم اللہ ہو گئی، بسم اللہ بھی ہو گئی آپ کی اور سورہ اخلاص بھی ہو گئی 200 بار، 200 باری بسم اللہ ہو گئی اور 200 باری سورہ اخلاص ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ جو درود شریف آپ شروع میں پڑھیں گے وہی آخر میں آپ کو پڑھنا ہے، وہی درود شریف آپ پڑھ لیں۔ اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ عمل کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس باکس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کسی وظیفے کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ میں لکھ دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔